اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ سوم، سبجیکٹ عملی مسائل۔ آج آپ کو عملی مسائل میں غسل کے احکام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو غسل ارتماسی کا طریقہ اور غسل کی کیا شرطیں ہیں یہ بتایا گیا تھا، لیکن آج آپ کو غسل کے احکام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ غسل کے احکام کے بارے میں دینیات کی کتاب میں رجوع کریں تو آپ کو پیج نمبر 77 اور سبق نمبر 41 میں غسل کے احکام مل جائیں گے۔ میں اسی سبق کے ذریعے سے آپ لوگوں کی خدمت میں غسل کے احکام اور اس کی وضاحت اور ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں۔ جب انسان غسل کا ارادہ کرے اور اس کا بدن کہیں سے نجس ہو تو اسے اختیار ہے کہ غسل شروع کرنے کے بعد نجاست کی جگہ کو پاک کر لے، اس کے بعد اسے غسل کی نیت سے دھوئے، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی نجاست کی جگہ کو پاک کر لے۔ یعنی جو بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ انسان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ غسل کرنے سے پہلے پورا بدن پاک کر لے، یا جس وقت غسل کر رہا ہے اور بدن کے اس حصے پر پہنچا ہے کہ جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کر لے، اس کے بعد اس جگہ پر وہ غسل کی نیت سے پانی ڈالے۔ اسی طرح اگر نجس جگہ پر کھڑا ہو تو اختیار ہے، چاہے غسل شروع کرنے کے قبل کھڑے ہونے کی جگہ کو پاک کر لے تب غسل شروع کرے، چاہے چھوڑ دے، اور جب دایاں حصہ بدن دھوتا ہوا پیر دھونے پر آئے تو پہلے پیر کو پاک کرے، بعد میں دائیں پیر غسل کی نیت سے دھوئے۔ یعنی کیا مطلب، جس جگہ پر آپ غسل کر رہے ہیں اگر وہ جگہ نجس ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو پاک کر لیں پہلے غسل سے پہلے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب غسل کر رہے ہیں اور بدن کے دائیں حصے کو دھوتے ہوئے پیر پر پہنچے ہیں، پیر تک پہنچے تو آپ اپنے پیر کو اٹھا لیں، کیونکہ پیر نجس ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جگہ نجس ہے تو چھینٹیں آ رہی ہیں، لہذا پیر نجس ہے، تو آپ اس پیر کو اٹھا کر کے پانی سے پاک کریں اور اس کے بعد غسل کی نیت سے اس کے اوپر پانی ڈالیں۔ بالکل سیم یہی کام آپ کو بایاں حصہ یعنی بدن کے بایاں حصے کو تب دھوئیں گے تب بھی سیم آپ کو ویسا ہی کرنا ہے۔ بعد میں دایاں حصہ، اسی طرح جب بایاں حصے بدن دھوتا ہوا بائیں پیر دھونے پر آئے تو پہلے پیر پاک کرے، یعنی جو آپ کو طریقہ بتایا ویسے ہی، پھر بائیں پیر کو غسل کی نیت سے دھوئے۔ اس طرح غسل صحیح ہو جائے گا، صرف بعد میں پیر پاک کرنا پڑے گا۔ کیونکہ وہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ غسل آپ کو صحیح ہو جائے گا اس طریقے سے، لیکن جب آپ باتھ روم سے باہر نکلیں گے تو آپ اپنے پیروں کو پاک کر لیں۔ ماہ رمضان میں دن کے وقت روزے کی حالت میں غسل ارتماسی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی نہر کے اندر یا حوض کے اندر یا سوئمنگ پول کے اندر جس میں انسان سر ڈبو رہا ہے، کیونکہ غسل ارتماسی پورا بدن کا ہوتا ہے، سر ڈوبتا ہے، تو ایسی صورت میں ماہ رمضان میں غسل ارتماسی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے ماہ سیام میں غسل ارتماسی کر لیا تو روزہ اور غسل دونوں صحیح رہیں گے، لیکن اگر بھولے سے کر لیا ہے تو غسل بھی صحیح ہے اور روزہ بھی صحیح ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو روزہ اور غسل دونوں باطل ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ سیستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں تو سیستانی صاحب کے یہاں پر سر ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، ان کے یہاں پر یہ کام کراہت شدید رکھتا ہے، یعنی یہ کام مکروہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں سر کو ڈبوئے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے سر کو ڈبوتا ہے روزے کی حالت میں تو ان کی نظر میں ان کے فتوے کے مطابق روزہ باطل نہیں ہوگا۔ غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غسل کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک غسل جنابت ہے، لہذا غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے۔ غسل جنابت ہی نماز کے لیے اور دوسرے امور کے لیے جن کے لیے طہارت شرط ہے، غسل جنابت کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔